السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین العالم الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا نبی اللہ. آج کی اس محفل میں تربیت اولاد کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ عاشق رسول چند صدی پیشتر کے حضرت علامہ عبدالرحمن جامی علیہ الرحمہ کا کلام جو زبان فارسی میں ہے اور بڑا ہی پرکیف پرسوس اور دلوں میں عشق و محبت نبوی کو پیدا کرنے والا کلام ہے، اس کے کچھ اشعار آپ کے گوش گزار کریں. اور یہ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے احباب اور ہمارے محلے کے اور یہاں نماز پڑھنے والے ہمارے مقتدی سوئے حرم جا رہے ہیں کشاں عمرے کے لیے. ہمارا دل بھی مچل رہا ہے اور انشاءاللہ ہم بھی اگلے مہینے جائیں گے. تو بس میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کلام میری نظروں کے سامنے آیا. ویسے بھی گنگناتا رہتا ہوں، بڑا پیارا کلام ہے اور آپ بھی محسوس کریں گے. ہے تو فارسی میں لیکن میں اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا. عرض کرتے ہیں حضرت علامہ عبدالرحمن جامی علیہ الرحمہ. ذی رحمت کن نظر برحان زارم یا رسول اللہ. ذی رحمت کن نظر برحان زارم یا رسول اللہ. غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ. غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، میری تباہ حالی پر کرم کی نظر فرمائیں. میں غریب ہوں، بے آسرا ہوں اور خاک نشی ہوں. اور دوسرے شعر میں عرض کرتے ہیں یہ ہماری تو حقیقت میں یہ کیفیت نہیں ہے. ہم اگر اپنے طور پر اس طرح کا دعویٰ کریں تو جھوٹ ہوگا، لیکن حضرت علامہ عبدالرحمن جامی علیہ الرحمہ کی یقیناً یہی کیفیت تھی. وہ کہتے ہیں زداغ ہجر تو
کہ دل فگارم یا رسول اللہ زداغ ہجر تو کہ دل فگارم یا رسول اللہ بہار صد چمن در سینہ دارم یا رسول اللہ بہار صد چمن در سینہ دارم یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی فرقت سے میرا دل کیسا ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ، سینکڑوں گلشنوں کی بہاروں کا تصور دل میں لیے ہوئے ہوں۔ اور دوسرا شعر دیکھیں اور کتنا پیارا ہے۔ عرض کرتے ہیں توئی تسکین دل آرام جان صبر و قرار من، توئی تسکین دل آرام جان صبر و قرار من، توئی تسکین دل آرام جان صبر و قرار من، رخ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ، رخ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی ذات گرامی، دل کا سکون، روح کا چین اور میرا صبر و قرار ہے اور دل کی ڈھارس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سے بھرپور چہرہ میری روح کا چین ہے۔ اور دوسرے شعر میں عرض کرتے ہیں حضرت جامی علیہ الرحمہ، توئی مولائے من، توئی مولائے من آقائے من والی جان من، یا رسول اللہ توئی مولائے من آقائے من والی جان من، توئی دانی، توئی دانی کہ جز تو کس ندارم یا رسول اللہ، توئی دانی کہ جز تو کس ندارم یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہیں، میرے سرپرست ہیں، میری جان کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ اور آخری مقطع کے اندر آخری شعر میں عرض کرتے ہیں، اور یہ تمنا کتنی پیاری تمنا ہے، اللہ ہمارے اندر بھی یہ تمنا پیدا فرمائے اور ہماری بھی یہ خواہش ہو۔ حضرت جامی کہتے ہیں دم آخر، دم آخر نمائی جلوے دیدار را جامی، یعنی جب دم آخر ہو، موت کا وقت ہو، جاں کنی کا وقت ہو، روح نکلنے کا وقت ہو، تو عرض کرتے ہیں دم آخر نمائی جلوے دیدار را جامی، سے لطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آخر وقت جامی کو اپنے دیدار کا جلوہ دکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی سے اے اللہ کے رسول میں یہی توقع رکھتا ہوں، کاش ہمارا بھی جب مرنے کا وقت آئے، موت کا وقت ہو، جاں کنی کا وقت ہو، تو سرکار کرم فرما دیں
اور اپنا جلوہ دکھا دیں تو انشاءاللہ روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور بڑی خوشی خوشی ہماری روح عالم بالا کی طرف پرواز کر جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو بہت سے احباب جا رہے ہیں، ہمارے احباب میں سے جناب شبیر صاحب بھی کل روانہ ہونے والے ہیں، اور تو ان کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی حاضری، حرمین شریفین کی حاضری کو اور اس سعادت کو قبول فرمائے، حاضری کی سعادت بخشے اور اسے قبول فرمائے۔ با ادب حاضری ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ جاتے ہیں کہ پکنک کی حیثیت سے جاتے ہیں، جیسے کہیں پکنک گاہ میں آئے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ حرمین شریف ہیں، وہ اس روئے زمین پر اللہ کے اس بس آبادی میں، اس دنیا میں سب سے مقدس ترین مقامات ہیں۔ ایک اللہ کا گھر ہے جو حرم الہی کہلاتا ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، تو دوسرا مدینۃ الرسول، شہر رسول، حرم نبوی، رسول اللہ نے اس کو حرم بنایا ہے۔ دونوں جگہ نہایت ادب و احترام کا خیال رہنا چاہیے، کہیں بھی کسی عمل سے بے ادبی نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا کسی بات میں۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو اہل مدینے والوں سے اگر کوئی تکلیف پہنچے اور ان کی تکلیف پر اگر صبر کرے تو اس کی شفاعت کا میں ذمہ دار ہوں۔ اہل مدینہ سے اگر کوئی ایذا پہنچے، حالانکہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، کچھ سخت اور درست جملے اگر سننے کو ملتے ہیں کبھی اتفاق سے تو مکہ میں ملتے ہیں۔ کہیں کچھ گاڑی والوں سے، ٹیکسی والوں سے یا دکان والوں سے کچھ سخت و سست باتیں اگر سننے کو ملتی ہیں تو مکہ میں ملتی ہیں۔ اہل مدینہ تو بڑے نرم دل ہیں، بڑی نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ بہرحال اس چیز کا جانے والوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ ایک مسئلہ لگے ہاتھوں، چونکہ ابھی نظر پڑی اور غالباً وہ بھی ابھی میں باہر کی طرف نظر پڑی تو دیکھا کچھ مستورات، کچھ عورتیں نقاب پوش ہماری ملت کی جا رہی تھیں، اور جن میں سے ایک کے گلے میں ہار پڑا ہوا تھا اور وہ بے حجاب تھیں، یعنی چہرہ ان کا کھلا ہوا تھا، جس سے میرا گمان یہی کہتا ہے کہ وہ صاحبہ عمرے کے لیے جا رہی ہوں گی، اور ان کی ساتھ والیاں، ان کی سہیلیاں، پڑوسنیں ان کو رخصت کرنے کے لیے ٹیکسی تک یا ایئرپورٹ تک جا رہی ہوں گی۔ تو ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے گلے میں ہار پہنا، اس سے بھی لوگوں کی نظریں ان کی طرف اٹھیں گی۔ دوسری بات، انہوں نے اپنے کو یہیں سے بے حجاب کر لیا، چہرہ کھول دیا، یہ سراسر غلط ہے۔ اور اس معاملے میں ہمارے ہندوستان اور پاکستان کی عورتیں بہت زیادہ جری جاہلات ہیں، یا بہت زیادہ وہ جری کہ شریعت کے مسائل پر عمل کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عورت کے لیے حجاب لازم ہے، چاہے بمبئی ہو، چاہے مکہ ہو، چاہے مدینہ ہو۔ صرف حالت احرام میں، صرف حالت احرام میں جب عورت نیت کر لے، احرام کی نیت کر لے، تو احرام کی نیت کرنے کے بعد اب عورت کو اپنا چہرہ کھلا رکھنا ہے حالت احرام میں۔ لہذا جو بھی جانے والے ہیں، جانے کا عزم و ارادہ رکھتے ہیں، تو انہیں یہاں سے ہی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے نقاب کے ساتھ جائیں، حجاب کے ساتھ جائیں، اور ایئرپورٹ میں اندر انتظام ہے، پریئر روم ہے، وہاں جا کر نیت احرام کی جا سکتی ہے۔ اور وہ تو فقط نیت کا نام ہے، احرام کی نیت ہوگی، وہ پلین میں بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہے۔ میقات آنے سے پہلے، ہوائی جہاز کے جدہ لینڈ ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے
پلین کے اندر بھی نیت ہو سکتی ہے. تو یہیں سے یہ بے حجابانہ چہرہ کھول کر اور ہار مالائے پہن کر عورتوں کا جانا سراسر غلط ہے. لہذا آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، مرد ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کی عورتوں کو نصیحت کریں، اور جو حاضر ہیں وہ غائبین کو بتا دیں. امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ہندوستان کی عورتیں اور پاکستان کی وہاں نقاب ہی سرے سے اتار دیتی ہیں. حرم جانے آنے میں وہ بالکل ایسے ہی بس اپنے شلوار جمپر میں جاتی ہے دوپٹہ اوڑھ کر. غلط ہے، سراسر غلط ہے. نفلی طواف کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، یعنی احرام کی حالت نہیں ہے تو اسے باحجاب رہنا ہے، چہرہ چھپا کر رکھنا ہے. اس چیز کا خیال رہے. درود پاک پڑھنے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا نبی اللہ. میں نے ابھی سورہ تغابن کی ایک آیت کریمہ پڑھی 28ویں پارے کی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش. وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے. یعنی ہمارا دنیا میں یہ سب مال 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 جو آدمی کرتا رہتا ہے، اسی مال کے پیچھے پڑا رہتا ہے. اور کچھ لوگ تو حلال و حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتے، بس مال آئے جیسا بھی ہو. اس طریقے سے لوگ اولاد پیدا ہوئی، اب اس کے بعد ان کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں، تعلیم کا کوئی انتظام نہیں، تو یہ سارا مال اور یہ اولاد آدمی کے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، آزمائش. اگر ہم نے مال کمانے میں احتیاط نہ برتی تو بھی یہ مال ہمارے لیے وبال جان بنے گا. اور اگر ہم نے بچپن ہی میں اولاد کی تعلیم و تربیت نہیں کی تو یہ اولاد دنیا میں بھی ہمارے لیے وبال جان بنیں گی، اور آخرت میں بھی ہم سے ان کے بارے میں حساب اور پرسش ہوگی. آدمی کو چاہیے کہ یہ دونوں ذمہ داریاں نبھائے. مال کی طلب منع نہیں ہے، حصول مال سے مذہب اسلام نے نہیں روکا، لیکن تعلیم دی کہ مال کا حصول کرو لیکن حلال ہو، حلال ذرائع سے ہو، حلال طریقے پر ہو، حلال ہو، حرام نہیں ہو. اللہ نے اولاد جیسی نعمت دی تو ہمیں مکلف بنایا اس بات کا کہ ہم اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں. حضرت سیدنا لقمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ نصیحت سورہ لقمان 21ویں پارے میں موجود ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، بڑا ظلم ہے. تو سب سے پہلی اور بنیادی نصیحت بچپن ہی سے اولاد کو، بچوں کو یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. جتنے بھی میلے ٹھیلے جنہیں فیسٹیول اور تہوار کہا جاتا ہے، جو کفر و شرک کے میلے ٹھیلے ہوں، شعائر و نشانات ہوں، بچپن ہی سے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنی چاہیے
کہ یہ دیکھو یہ کفر کا، کافروں کا عمل ہے، یہ مشرکوں کا طریقہ ہے، وہاں مت جانا، اس سے بچنا، کبھی نہیں جانا اس کے قریب، اس لیے کہ یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ بچپن ہی سے بچوں کے دلوں میں، ذہنوں میں یہ بات بٹھانی چاہیے ماں باپ کو۔ چونکہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں کی اکثریت اور خود یہاں کی حکومت، اس کی خواہش بھی ہے، اس کی کوشش بھی ہے، پورے تن من دھن کے ساتھ، اپنے پورے لاؤ لشکر اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ، کہ وہ ہم سے ہمارا ایمان چھین لیں، ہم سے ہمارا عقیدہ چھین لیں، ہم سے ہمارا تشخص چھین لیں۔ یاد رکھو، اگر ہم سے ہمارا ایمان چھن گیا، اگر ہم سے ہمارا عقیدہ چھن گیا، اگر ہم سے ہمارا تشخص چھن گیا اور بنگلہ رہا، مال رہے، اولاد رہی، کوئی کام کی نہیں ہے۔ اور یہ کچھ بھی نہ رہے، مال نہ ہو، ایک مومن فقیرانہ زندگی گزارتا ہو، درویشانہ زندگی گزارتا ہو، لیکن ایمان سلامت ہے، تو اس کے پاس اتنی قیمتی پونجی ہے جس کا کوئی بدل اور کوئی اس کا مثال اور اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ تو بچپن ہی سے ہمیں اپنے بچوں کو یہ تربیت دینی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، اسکول کے بارے میں پوچھنا چاہیے، کارکردگی پوچھنی چاہیے بچوں سے، تم نے کیا کیا آج، تمہیں کیا بتایا گیا، کیا سکھایا گیا۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ پوچھتے ہوں گے؟ شاید 90% لوگ ایسے ملیں گے جو کچھ اس سلسلے میں کوئی اپنے بچوں سے پرسش نہیں کرتی۔ اور آج اسکولوں میں کفر اور شرک کو پھیلایا جا رہا ہے طرح طرح سے، منظم طریقے پر۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کو اس کی تربیت دینی ہوگی، نہیں تو اگر اسلام سے اگر وہ نکل گئے، کافرانہ مشرکانہ عمل اگر وہ کرتے رہے اور ہم اس کے لیے ساری زندگی جتن کرتے رہے، ہم اپنے بچوں کے لیے ساری زندگی جتن کرتے رہے، گدھے کی طرح کھٹتے رہے ان کی بہتری کے لیے، ان کی اچھی زندگی کے لیے، ان کی پرتعیش زندگی کے لیے کہ اچھی زندگی وہ جئیں، اور ہمارے بچے اسکولوں میں جا کر، کالجوں میں جا کر، اعلیٰ تعلیم کے دانشکدوں میں جا کر اگر وہ کافر بن جائیں، مشرک بن جائیں، تو ایسی اولاد ہمیں کس کام کی؟ تو اولاد کی تربیت میں بنیادی چیز یہ ہے، اور آج یہ بہت زیادہ ہم پر ذمہ داری ہے، پہلی نصیحت، پہلی ذمہ داری۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اپنے بچوں پر شفقت کیجیے، بچوں کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آئیے، بچوں کے ساتھ جلاد بن کر نہ رہا جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بالکل ایک دم بچوں کے لیے جلاد بنے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بالکل چشم پوشی ایک دم آنکھ بند کر کے رہتے ہیں، جو چاہے بچہ کرتا رہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جری مری کے اندر، ہم نے سب کچھ یہاں بہت کچھ دیکھ لیا، جیسا کہ میں نے کہا تھا نا، تجربات کی اتنی بڑی گٹھری ہمارے پاس ہے، مشاہدات کی، کہ بچہ مغلظات بک رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے بچپن میں، چھوٹا بچہ، اور ماں باپ ہنس رہے ہیں کھلکھلا کر، اٹھلا اٹھلا کر ہنس رہے ہیں۔ جو بچہ آج آپ کے سامنے دوسرے کو گالی دے رہا ہے، کل جب بڑا ہوگا تو آپ کو بھی وہی گالیاں سنائے گا، یاد رکھیے گا۔ ہاں، اسی وقت سختی کرنی چاہیے، سختی کرنی چاہیے،
آج کے بعد اگر میں نے تمہاری زبان سے اس طرح کے کلمات سنے تو زبان کاٹ دوں گا، زبان جلا دوں گا۔ حقیقت میں جلایا نہ جائے لیکن اس کو ڈرایا جائے، ڈرایا جائے، اس کے دل میں خوف بیٹھنا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوان نسل، ہماری ملت اسلامیہ کی نوجوان نسل کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زبان پر تحیت کی جگہ، سلام کی جگہ گالیاں ہی ہوتی۔ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کی زبان سے پہلا جو کلمہ نکلتا ہے، لفظ، وہ گالی ہی کا ہوتا ہے۔ یہ حال ہو چکا ہے آج ہماری نسل کا۔ ہم نے غفلت برتی۔ بچوں کی تربیت کیجیے، ان کی زبان سے اچھے کلمات نکلنے چاہیے۔ اگر آپ نے تربیت نہیں کی تو بعد کو بڑے ہو کر آپ کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے۔ تو نہ جلاد بنیے اور نہ چشم پوشی سے کام لیجیے۔ بچوں پر شفقت بھی کیجیے، انہیں ڈانٹیے بھی جہاں ڈانٹنے کی ضرورت ہو، اور پیار بھی کیجیے۔ غالباً ایک صحابی جن کا نام احنف ابن قیس ہے، یا کچھ اور ذہن سے نکل گیا، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ رسول اللہ کی گود میں حضرت حسن تھے اور رسول اللہ انہیں پیار کر رہے تھے، شفقت پیار فرما رہے تھے۔ تو حضرت احنف کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اتنے عظیم اولو العزم نبی، اور بچے کے ساتھ یہ معاملہ پیار کا، شفقت کا۔ تو انہیں تعجب ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں لیکن آج تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہ میرے 10 بیٹے ہیں لیکن آج تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا، چوما نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ تو بچوں پر شفقت کیجیے، مہربانی سے پیش آئیے، ان کی تربیت کا خیال کیجیے۔ ایک بات اور، اللہ نے آپ کو لڑکے لڑکیاں دونوں اولاد دی ہیں، تو ان کی تربیت میں آپ یکساں برتاؤ کیجیے۔ والدین کا ربط، تعلق، والدین کا پیار، والدین کی محبت لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ ایک جیسی ہونی چاہیے، اس میں امتیاز نہیں ہونا چاہیے، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اولاد ہونے میں دونوں آپ کے لیے برابر ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ آیا کہ جب آپ کوئی نعمت لے کر آئیں، کوئی چیز لے کر آئیں اور اپنے بچوں میں اسے تقسیم کرنا چاہیں تو پہلے لڑکی کو دیجیے، ابتدا لڑکی سے کیجیے۔ ایک بات اور، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے مال، جائیداد، پراپرٹی یا اور کوئی چیز آپ اپنے بچوں میں تقسیم کرنا، بچوں کو دینا چاہتے ہیں تو کسی ایک ہی کو دے دیں، دوسروں کو محروم کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنے دوسرے بچوں کے دلوں میں اپنی طرف سے بغاوت کے بیج بوئیں گے، دوسری اولاد آپ کی باغی ہوگی، ان کے دلوں میں آپ کی طرف سے نفرت اور بغاوت کے بیج جم جائیں گے۔ حضرت نعمان ابن بشیر کے والد حضرت بشیر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اپنے بیٹے حضرت نعمان کو لے کر۔ نعمان بھی صحابی ہیں، ان کے والد بشیر بھی صحابی ہیں، جو کوفہ کے گورنر تھے واقعہ کربلا کے موقع پر، نعمان ابن بشیر۔ تو نعمان اپنے بیٹے کو لے کر آئے، بنی بشیر لے کر آئے نعمان کو، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، بتایا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے، ایک غلام اس کو ہبہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو سب کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ حضرت بشیر کہنے لگے نہیں، سب کو نہیں دیا، اسی کو دیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جا کر واپس لے لو، جا کر واپس لے لو۔ جب کوئی چیز تقسیم کرو
تو سب کے درمیان برابر تقسیم ہونی چاہیے، ورنہ نفرت کے بیج جمیں گے اور دوسری اولاد آپ کی باغی بنے گی۔ اور اسلامی نہج پر تربیت کیجیے تاکہ آپ کے بچے اس دنیا میں بھی آپ کے فرما بردار رہیں، آپ کے اطاعت شعار رہیں، با ادب رہیں اور مسلمان بن کر جئیں۔ بس یہ چند باتیں آج کی گفتگو میں رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو عمل خیر کی اور خاص کر ہمیں سب کو اپنی اپنی اولاد، اپنے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک اعلان 11 فروری کو گوونڈی میں، دیونار گراؤنڈ گوونڈی میں یہ ایک اجتماع ہو رہا ہے دعوت اسلامی کی طرف سے، تو ایک دن کا اجتماع ہے، ٹائم کو اس میں دیا نہیں ہے، دن میں ہے کہ رات میں ہے، 11 فروری کو ہے، تفصیلات آپ معلوم کر لیجئے گا۔ یہ حضرات نے سنت ادا نہ کی ہوں وہ سنت ادا کر لیں۔ اسے یہ لگتا ہے کہ یہ میرا اور میں اس کا، دراصل وہ خود کو اس میں اور اپنے آپ میں اس کو دیکھتا ہے اور ہر جگہ اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہر پل مجھ سے راضی رہے۔ اس کیفیت کو جمانے والے عشق کہتے ہیں، اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔